نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔ بس آپ میٹھا بولنا سیکھ لو تو آپ لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کرو گے اور اللہ کے بھی محبوب بنو گے۔ مناظرے نہیں کرنے، نفرت نہیں کرنی، سب سے محبت کرنی، سب کو محبت۔ ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں، یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کراں۔ اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا، رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، تو آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ ضد کو ضد سے نہ توڑو، اپنی ضد چھوڑو۔ اگر عافیت کی زندگی چاہتے ہو تو کوئی ضد لگائے نا تو ہار مان جاؤ۔ آج تم جاؤ، گھر ٹوٹے پڑے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ یہ بھی ضد پہ ہے، وہ بھی ضد پہ ہے، مر جانے والے، مٹی ہو جانے والے، ایسی گندی گندی چیزوں پر اڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، خاندان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ایک معمولی سی ضد کو نہیں چھوڑ۔ میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ تو سب صحابہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گیا کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ۔ اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ چار کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے جاؤ گے۔ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرا امت ہی ہو کہ جھوٹ نہیں بولے۔ تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا۔ ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خاوند کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے، زیادہ خوشی ہو تو بھی آدمی روتا ہے، زیادہ غم ہو تو بھی روتا ہے۔ یہ وہ کمبخت جہان ہے جہاں خوشی کا اظہار بھی آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات، آؤ فَسَأَلُوا، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ سنو کیا کہتا ہے، يَسْمَعُ زَجِيجَهُمْ بِاخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ وَلَهْجَاتِهِمْ۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ صدمے آئے تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہارے اپنے غم بڑے ہلکے ہو جائیں۔ آپ اس بچے کا تصور کرو جس نے باپ دیکھا نہیں اور ماں ایک جنگل میں مری ہو،
کوئی آسرا سہارا نہیں۔ اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کر یوں اوپر لیٹے ہوئے، ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ، کہیں یہ کیا؟ ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تو مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ تو سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ، اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔ آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ۔ ایک اللہ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے، یہ الف، یہ دو لام، یہ ہا، میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا للہ، للہ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے یہ لام، ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ ہا ہٹا کے اس کی خالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہو کو، تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا میں گارنٹر ہوں، اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آ کے لے لے، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے، میری بندی، تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، اللہ اکبر، اور پھر گناہوں سے بھر کے اوپر لے آ اور آسمان کی چھت کو سارے گناہ لگا دے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے اگر تو نے آدھی زبان سے کہہ دیا نا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ یہ ماں ہے، ماں، جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے، جس کا باپ بھی مر جاؤ تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو، دعا دینے والی چلی گئی، سنبھل کے آیا کرو۔ آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تو اللہ من یشکو الیک ضعف قوت، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر۔ یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے۔ تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے، اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے، جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا۔ اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ، میرے اللہ کا کرم ہے، میری کیا اوقات، آج ہوں کل مر جاؤں گا، اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ طارق جمیل کون تھا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی،
آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا۔ اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی، کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی، کوئی بہت بڑا عالیشان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی، تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی۔ کہیں بھی کوئی یاد نہیں کرتا کہ کوئی تھا، کسی کو یاد نہیں آتا ہے۔ یہ بے رحم دنیا کا بے رحم قانون ہے، لہذا جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو نہ چھوڑو، جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کی وجہ سے وفاؤں والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو۔ ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں، غیر محرم سے بچاتے ہیں، میرے نبی کی بیٹیوں کو کھلا کھلا کوفیوں نے گھسیٹ، اور میرا رب دیکھ رہا، میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سے غداری نہ کرنا، چند ٹکوں پر، چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ آدَمْ بَيْنَهُ وَالْجَسَدِ، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے اخلاق اتنے خوبصورت ہوں، جہاں جاؤ پھول کی طرح مہکو، سورج کی طرح چمکو، چاند کی طرح مسکراؤ، تو دنیا تمہارے پیچھے ہو، تم ہدایت کے سبب بنو، ہماری قبر ٹھنڈی ہو۔ علم ہو یا عالم، اسلام ہو یا مسلم، ایمان ہو یا مومن، مبلغ ہو یا تبلیغ ہو، دعوت ہو یا داعی ہو، سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اچھے اخلاق بہت محنت سے آتے، بہت رگڑائی سے آتے، لیکن جس کو مل جاتے ہیں پھر وہ جیسے سورج کی چمک کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کے چمکنے کو کوئی روک نہیں سکتا، جیسے چاند کے حسن کو کوئی روک نہیں سکتا، ایسے اس کے حسن کو روک۔ تیری شادی کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب بس ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تو اس سے رائے نہیں لے رہے، ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ادھر ہی کرنی ہے۔ یہ والدین کا ظلم ہے، قبول کرنا بچے بچی کا حق ہے، شرعاً مجھے حق حاصل ہے کہ جب میں نے کہنا ہے قبول کیا تو میرے والدین مجھے رائے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ تو موسیٰ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا
ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا، اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا۔ کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ۔ جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے، اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے، جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا۔ اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ، میرے اللہ کا کرم ہے، میری کیا اوقات، آج ہوں کل مر جاؤں گا، اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ طارق جمیل کون تھا۔ گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد۔ آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، تھوڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بولو۔ کافر نہیں، مشرک نہیں، شرابی بھی نہیں، زانی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو بھی نہیں، عالم مولانا صاحب۔ ہاں کیوں؟ ساری زندگی کس لیے کیا؟ تیرے لیے۔ کہتا بکواس کرتے، جھوٹ بولتے، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا۔ پھر شہید، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی، لیکن نیت۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ قدر ہی نہیں رہی، ورنہ میرا دیس جھوٹ بولتا، میرا دیس ملاوٹ کرتا، جوئے کے اڈے چلاتا، زنا کے اڈے چلاتا، سیاست کے نام پہ فرعونیت کرتا۔ جانتے ہی نہیں ہمارے نبی کی ہے، ہمارے نبی ہیں کون۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئی۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش، گندم نہیں، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا، ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا، اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا۔
تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا، غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کر، معاف کر۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا۔ جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی اور کہ چلو جنت میں جاؤ، ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں، آپ کو میں نے وہ دیا جو کسی کو نہیں۔ یہ لوگ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے ماں باپ کی دعا لے۔ 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا۔ سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے۔ مجھے تو اس وقت پتا نہیں تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں۔ تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کر لے کر تو جا، کوئی نہیں، اللہ تیرا ساتھی۔ 300 روپیہ میں نے دیا۔ 300 روپیہ بڑی بڑی دولت ہے اس وقت۔ میرے رب فرماتا ہے کہ میرے بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ تو کہے گا نا یا اللہ معاف کر، تو سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ ایسا کریم اور مہربان۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی۔ جس پر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، اتنا کفر پہ ناراض نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ بے حیائی پہ ناراض ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، اللہ نے ان پہ 4-5 عذاب کٹھے پھینکے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، سب سے بڑا مجرم میرے نزدیک، اللہ نے ایک عذاب دیا، پکڑ کے پانی میں ڈال کے موت دے دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذابوں کی بارش۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور۔ اللہ کا دکھی دل سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا، تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے، تم نمازیں ننگے سر پڑھتے،
ایک درد کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہمدردی سے بول رہا ہوں، دکھ درد سے بول رہا ہوں۔ ویسے درد میں کہہ دیا ہے، کسی کو برا لگا تو معاف کر دینا، کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا، تم نمازیں ننگے سر پڑھتے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے، ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے، بھاگ کے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آ گیا۔ تو میں قربان جاؤں، کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی ڈالی؟ میں 100 آدمیوں سے مل کر 101 سے ویسا نہیں مل پایا تو وہی کہے گا بڑا متکبر ہے، صرف وزیران کو ملتا ہے اور عام بندے نہیں ملتا۔ تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گھس گئے کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے، اس لیے میں اندر آ گیا۔ اتنی معمولی باتیں بھی میرے رب نے محفوظ رکھی۔ آپ کو اجوا کھجور پسند تھی اور برنی پسند تھی، اتنی چھوٹی بات بھی میرے نبی کی میرے اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہوئی ہے۔ بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل چل سو چل چل سو چل چل سو چل 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ویسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہو تو ہی نعرے مار، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ 2 دن زندگی خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے، اور ضروریات زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے۔ ضروریات زندگی خوبصورت بنتی ہیں پیسے سے، اور زندگی خوبصورت بنتی ہے میرے رب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی سے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترتیب زندگی سے زندگی میں حسن آتا ہے۔ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آجا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، جب وہ سجدے میں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ چاہے تم سو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم اٹھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، گھونٹ پانی کا اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، سورج چل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ڈھل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امطر علیہم ابان زرعہم وامنہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں، اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں رکھے۔ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا
رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے، قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا۔ شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں، اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں، عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے، موسیقی کی سرطان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں، ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے؟ کہنے لگا 2 دفعہ۔ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی، تو مجھے بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی تو انہیں دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا۔ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے پھک جائے۔ رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے، اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے۔ آئے ہائے، آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا۔ اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو وہ تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے۔ ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو؟ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہونا یا رسول اللہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ،
انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق حدیث، حفظ امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگوا میں۔ میرا اللہ کہتا مجھے حفیظ بنا، دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا۔ یہ سب میرے رب کے کرشمے، کفا باللہ حفیظا، کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول 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 میرا بندہ، تیرا رب حاضر۔ تو بھائیو بہنوں، خطا وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں، انسان کہتے ہی اسے ہیں جو خطا کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے، پھر روئے دھوئے، پھر معافیاں مانگے۔ تو اللہ سے آج صلح کر، کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر معاف ہو جائے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو تو اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ ہماری ایک باؤنڈری لائن ہے، ہماری زندگی گزارنے کی بنیادیں ہیں، اس میں مرد اور عورت میں فاصلہ ہے، اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دے گا۔ جس معاشرے میں حیا ہوتا ہے اس میں اس قسم کے جرائم کم ہوتے ہیں، جو پچھلے دنوں قصور میں بات چلی، اس کے پیچھے بے حیائی، بے پردگی، آوارگی بہت بڑا سبب ہے۔ میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں جھکا کے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور یہ مومن عورتوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کہ ہم ایک حیا والا دین رکھتے ہیں، حیا والا معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ اتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ، پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ میرے 2-3 سال سے سفر رکے ہوئے سر درد کی وجہ سے، پہلے ہر سال سفر اور کوئی نہ کوئی سمندری سفر اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ میں جب سمندر کی وسعت میں آتا تو میں جہاز پہ
کھڑا ہوا اس حدیث کو سوچتا تھا، یا اللہ تو نے کیا بنا دیا ہے جنت کو کہ جنت کی لڑکی یہاں ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور بحر الکاہل فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور جنت کی لڑکی کی ایک تھوک اسے شہد میں تبدیل کر دے، کیا کمال ہے میرے رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتا چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم فامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا، بلال میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔ آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں۔ آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا، اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دوں۔ اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے۔ میرا اللہ کیا مثال دے رہا ہے، اپنے دیکھنے کی مثال کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ایک کالا پہاڑ ہو، اوپر کالی رات ہو، اور کالے پہاڑ کالی رات پہ کالی چٹان ہو، کالی چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اور چیونٹی بھی اس کالی چٹان پر پتوں کے نیچے چل رہی ہو، تو کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے؟ رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، چٹان کا اندھیرا، چیونٹی کا اپنا سیاہ رنگ اس کا اندھیرا، اوپر خس و خاشاک اس کا اندھیرا۔ اب رب میرا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب ایسی نظر رکھتا ہے کہ اس سیاہ رات، سیاہ پہاڑ، سیاہ چٹان، کالی چیونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو اس چٹان کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا۔ اللہ، تو آپ کی فائلیں نہیں دیکھے گا،
آپ جو کوئی غلط سائن کرو گے تو اس کو پتہ نہیں چلے. ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں. جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں. جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو اور گھنگرو کی چھن چھن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں. جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں. جب تاجر بددیانت ہو جائیں، عوام سود خور ہو جائیں، یہ بینکوں میں کس کا پیسہ؟ لہذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. ففروا الی اللہ. اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو. کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں. 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے. ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا. ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں. گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی. اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو. کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی، محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا، لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں. کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو. بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی رات. ایک نوجوان زمیندار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں اور غافل زندگی. اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے. کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا اور اب بہت بڑا زمیندار اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان کے سر رکھ کے دعا کرتا. میری ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو. شیطان کی آج باری آ گئی. وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا. ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، رو دوسرے کنارے سے جا نکلے گا. آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا. آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگائے گا، چوتھے کنارے نکلے گا. آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے. الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے. آج شیطان بھی. ساتھ میں نماز بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے ہارڈ قسم. تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ ایسے کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو مزدوری کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے. تو اب دیکھنا میرے نے کیا کیا.
آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑ کے اور یوں اس کو چوما اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ اسے معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ بچوں پڑھو سیرت، پڑھو اپنے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی۔ اور میدان حشر کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا ہر انسان کے طارق جمیل آ جائے حساب دینے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے اگر موت ہوتی تو طارق جمیل کا کلیجہ پھٹ جاتا اور یہ وہاں مر جاتا۔ وہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، ایک دفعہ ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، لرز اٹھیں گے، اور میرا اللہ سامنے بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا۔ آتیتک انعمت علیہ ارنی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، صحت سب کچھ دیا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج ترازو تولے گا۔ دنیا میں میرا پیسہ تولتا ہے، میری زمین تلتی ہے، میرا دنیاوی مرتبہ تلتا ہے، اور میدان محشر میں میرا عمل تلے گا، میری سچائی، میرا جھوٹ، تقوی اور فسق و فجور اور کفر اور ایمان اور غفلت اور بیداری، یہ آج جو چیزیں تولے جانے والی ہیں وہ سونا چاندی نہیں، وہ عمل ہے، وہ عمل ہے۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو نظریں طواف کریں گی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جھولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے۔ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، جس سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ، لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے۔ اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو، جو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، آج تو میں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں، یہ جہنمی کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری تو خیر لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈال۔ میرے نبی نے ایک حدیث سنائی، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یا موسیٰ یا فرعون۔ وہ جو ایک احمقانہ شعر ہے، دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، کسی بیوقوف شاعر نے یہ شعر کہا، ان پر حد لگی تو خون کا کہ چھینٹے حضرت خالد پر جا کے پڑے تو انہوں نے کوئی دو چار لفظ سخت کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا خالد ایسا مت کہو، اس بچی نے وہ توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم کروں سب کی بخشش ہو جائے۔
शिकायतों को दफन करके होंठ सीले, सबर आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा, जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जो सारे जहान से कहता है मुझे राजी कर, वो कह रहा है अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है। तो आपने कहा अबू बकर तेरा रब तुझे सलाम भी कह रहा है और पूछ रहा है कि राजी हो। तो अबू बकर की चीखें निकली, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں، یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا، یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ۔ جب میں پیش ہوا تو اللہ نے مجھ سے کہا ارے نافرمان بوڑھے، تو بڑھاپے میں بھی نہیں باز آیا اور یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ اس طرح مجھ سے بات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں، تو میں تو تیرے پاس بوڑھا ہو کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون لایا؟ جبریل۔ کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھا۔ اللہ نے عورت کو حسین بنایا ہے، مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار جو ایک روحانی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے، جنت کی حور ہے۔ اس سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس پھرتے تھے، جب ماں جی آئے تو ٹھر پائے آدم علیہ السلام، خوش ہو گئے، واہ واہ جوڑی بن گئے، جوٹی دار آ گیا۔ اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، لیکن یہ بات کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حوا کو بنایا، جیسے حوا۔ آج تک کوئی عورت ایسی خوبصورت نہیں پیدا کی گئی جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کی۔ میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا نہیں بتایا۔ میرا اللہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا ہو کملے ہو میں اللہ میں خدا کی بنائی جاندے ہو، میں نو اللہ کھو۔ ساری 7-6 بر اعظم اللہ نے پھرائے، بار بار پھرائے، پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا، اللہ ہی کہتے۔ ارے تم بھی اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ وعدہ کرتے ہو نا، اللہ کہو گے نا، ہاں کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، ہاں ساری کائنات میں نور پھیل گیا، ساری کائنات نورانی ہو گیا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے بچے پر گزرے جس کے کان کٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو 1 درہم میں کون خریدے؟ کہ یا رسول اللہ ہم تو اسے مفت بھی نہیں لینا چاہتے۔
یہ زندہ بھی ہوتا تو کان کٹا تھا، یہ تو مرا بھی ہو کان کٹا بھی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے. جیسے یہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے. تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے. ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے. والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچے کا، میں نے قبول کیا. لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے. جو جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے. گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا. چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں، اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ اکبر. یہ دیکھو ادھر دیکھو سارے، یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا. ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے. تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی. اتنی انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا، سوئی پہ تھوڑا لگے گا، تھوڑا سا لگے گا، بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا اور صرف تری رہ جائے گی. میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں. وہ کہتا ہے ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف، ارے میرے در پہ جھک. ففروا الی اللہ. پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے. مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی. یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے. آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے، رب کی رحمت کو اتروا دے. آج کر دے یا بہت گندے ہیں تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا. یا اللہ بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں. اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے تو معاف کر دیا اللہ. ہم توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں. کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری. یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے. یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں. کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے. کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ پڑھوں گے مندہ بڈھا ہو جائے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر. سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات. تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو. کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے. کوئی زور لگتا ہے وضو؟ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا ہے، مالدار بن جاتا ہے.
آدمی علم سے بڑا نہیں بنتا ہے، علامہ بن جاتا ہے، بڑا بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ ایمانی صفات اس کو بڑا بناتی ہیں، وہ چاہے پھر علم والا ہو یا بازار والا ہو یا کھیت والا ہو، صفات اس کو اونچا اڑاتی ہیں۔ صفات سے انسان وزنی بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا بنتا ہے۔ رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، آج غالباً 13 ہے، 14 ہے، آج 14 ہے، تو کل کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر تکبر کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو آدمی عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو، پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا۔ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، پھر شہید، پھر سخی، ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے، جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے، کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا، لوگوں کی آواز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔